گاڑی چلا رہے تھے، صرف 15 منٹ پہلے ہم نے ڈرائیور کو گاڑی دی کہ لیجیے اب آپ گاڑی چلائیے، میں تھک چکا ہوں، 3 رات کا جگہ ہوا تھا میں. تو وہ ڈرائیور بھی اچھا ہے، ایکسپیرینسڈ ہے، کافی دنوں سے گاڑی چلاتا ہے، لیکن پتہ نہیں 15-20 میں پیچھے جا کر سو گیا. اگر آگے سیٹ پر میں بیٹھتا تو شاید کچھ زیادہ بڑا وہ ہو سکتا تھا، ہم کوئی سیریس زخم ہمیں لگ سکتا تھا. لیکن اس ڈرائیور کی آنکھ لگ گئی اور وہ گاڑی کھائی میں جا کر گری ہے بہت زور سے، گردن میں بھی چوٹ آئی ہے. ابھی تو کسی قدر الحمدللہ عافیت ہے اور سکون ہے. تو آپ کی محبت سے ایک بڑے حادثے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا کر آپ کے بیچ میں بھیجا ہے. میں دل سے شکر گزار ہوں انجمن کے تمام اراکین کا اور تمام اس پروگرام کو آرگنائز کرنے والے ساتھی کا کہ بھئی آپ کے بیچ پہنچا، آپ نے میری بات سنی، آپ تمام لوگوں کا. لیکن میں کامیاب اسی وقت اس جلسے کو مانوں گا کہ کم سے کم کچھ چیزیں ایسی ہے جو آپ کے اندر تبدیلی کے لائق ہے، تو آپ اس کو تبدیل کیجئے. سوشل میڈیا کو کم استعمال کیجئے، کم سے کم کثرت صلاۃ ہونی چاہیے، نماز کی پابندی ہونی چاہیے، اور جوا سے دور رہیے، شراب سے دور رہیے. نوجوانوں کی اپنی جوانی جو بڑی قیمتی ہے، اس کو صحیح کام پہ لگائیے، تو انشاءاللہ دوبارہ واپس وہ دور آئے گا آپ کے لیے جو اس زمانے کے اندر میں صحابہ کرام کے بیچ میں بالکل نوجوان لوگ خوبصورت شکل کے ساتھ بھی لوگوں کے نظروں کے سامنے میں آتے تھے. آپ ایسے مسلمان بنیے، اپنی جوانی کو برباد مت کیجیے. اللہ نے بہت خوبصورت دین و شریعت سے میں نوازا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن و سنت کے مطابق ہمیں مرتے دم تک اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اعلان ہے کہ محمد ارشد، ان کی والدہ کی طبیعت زیادہ خراب ہے، ان کے لیے خصوصی طور پر دعائے صحت کی اپیل آپ حضرات سے ہے، اور عمومی طور پر تمام بیماروں کے لیے شفا یابی کے لیے آپ حضرات دعا کریں. اب حضرت والا دعا فرمائیں گے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. یا اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، تمام لغزشوں کو کوتاہیوں کو درگزر فرما. یا اللہ قرآن و سنت کی باتیں، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی بہت ساری باتیں یہاں پر کہی گئی ہے. یا اللہ ان تمام باتوں پر ہم تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کہنے سننے میں جو بھی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، کمی کوتاہی ہوئی ہے، ان کو اپنے فضل و کرم سے معاف درگزر فرما. یا اللہ اس جلسے کی برکت سے اس شہر کے اندر خوشحالی پیدا فرما. اس جلسے کی برکت سے یا اللہ اس شہر کے اندر دین کی فضا کو عام فرما. یا اللہ اس پروگرام، اس محفل کی برکت سے یہاں کے لوگوں کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرما. یا اللہ اس محفل کی وجہ سے، یا اللہ اس کی برکت سے، یا اللہ اس جلسے کی اس مبارک محفل کی برکت سے، یا اللہ پرسکون ماحول قائم فرما. یا اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد کی بھی حفاظت فرما. جو آئے دن کوئی نہ کوئی الزام لگا کر ان کو شہید کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یا اللہ جن کے ارادے نیک نہیں ہیں، یا اللہ ان تمام کو صحیح سمجھ عطا فرما. یا اللہ ان کو ہدایت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ علماء کرام کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا. یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما.
اے اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال پاک روزی نصیب فرما. اے اللہ امانت داری کے ساتھ صداقت کے ساتھ تجارت کرنے کے توفیق عطا فرما. یا اللہ جو لوگ تجارت میں ہیں ان کے کاروبار میں ان کی تجارت میں خیر و برکت عطا فرما. اے اللہ جو لوگ جیل کے سلاخوں کے اندر ڈالے گئے ہیں یا اللہ ان کے غیب سے رہائی کے اسباب پیدا فرما. خصوصاً چن چن کر ہمارے علماء کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے. اے اللہ ایک لفظ بول دیا جائے تو 10 مہینے تک جیل میں ٹھونس دیا جاتا ہے. اے اللہ ان معصوم لوگوں کو جو نہتھے ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں اور مظلوم ہیں، معصوم ہیں، یا اللہ ان کی رہائی کے غیب سے اسباب پیدا فرما دے. یا اللہ پوری دنیا کے اندر یہ ظالم یہودی یا اللہ غموں کی بارش پانی کی طرح کر رہا ہے. یا اللہ ان مظلوم معصوم بچوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے. یا اللہ سرزمین انبیاء کی عبادت فرما. غزہ پٹی کی مظلوم لوگوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ جزیرۃ العرب کے لوگ جو خواب غفلت میں سو رہے ہیں یا اللہ ان کو بیدار کر دے، ان کو صحیح سمجھ عطا فرما. مظلوموں کی مدد کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر بھی یا اللہ ہماری شریعت، ہماری پرسنل لا، ہمارے جائیداد، ہمارے پراپرٹی کو بھی ہڑپنے کی کوشش کی جا رہی. یا اللہ ہر اعتبار سے تو ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ شریعت یقیناً ہمارے اعمال بد کی وجہ سے ہمارے شریعت پہ لوگ حملہ کر رہے ہیں. آج اس مبارک محفل میں ہم تمام گناہوں سے توبہ استغفار کرتے ہیں. یا اللہ ہمارے توبہ کو قبول فرمائے. یا اللہ یقیناً ہمارے اعمال بد کی وجہ سے یا اللہ سرزمین انبیاء میں مظلوم بچوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں. یا اللہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے. یا اللہ ہم اپنے برے اعمال، اپنے تمام گناہوں سے توبہ استغفار کرتے ہیں. ہمارے توبہ کو قبول فرمائے. یا اللہ نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے